بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں احتشام فرقان چودھری. جی ہاں ناظرین، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی خاتون سے کرواؤں گا جو آنکھوں سے محروم ہے، بینائی سے محروم ہے، لیکن اللہ پاک نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں رابیل پیرزادہ کی جو میرے ساتھ موجود ہے. ناظرین، انہوں نے زندگی میں بہت سے خواب دیکھے ہیں، اونچے خواب دیکھتی ہیں، اور کبھی اپنی بہنائی سے محرومی کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا. ان کے ساتھ یہ حادثہ زندگی میں پیش آیا، یہ کس طرح ہوا، یہ ساری کہانی جانیں گے رابیل کی زبانی. السلام علیکم میڈم. جی وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام میڈم. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے اوصاف ڈیجیٹل کو ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. جی میڈم بتائیں، اکثر ہم نے آپ کو دیکھا ہے اور آپ بڑی خوش نظر آتی ہیں. اس سے پہلے ہمیں یہ بتائیں یہ حادثہ کس طرح ہوا تھا، آپ کی نظر چلے گی بچپن میں، ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا تعلق ملتان شہر سے ہے، اور میں 12 سال کی عمر میں اپنی سسٹر کے ساتھ گئی تھی ان کے کالج میں. تو سامنے جو ہے پلر سامنے تھا، وائٹ کلر کا پلر تھا، اس کے بعد سورج کی روشنی آ رہی تھی. تو میں اپنی فرینڈ سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھنا کہیں یہ پلر آپ کے سر پہ نہ لگ جائے. سو انفارچونیٹلی میں اس کی جگہ پہ گئی ہوں، وہ میری جگہ پہ آئی اور میرے سر پہ زوردار ہٹ ہوا تھا. تو بس مطلب چوٹ نہیں لگی، مطلب ایسے سر پہ اور یہاں پہ ناک پہ اور گھٹنے پہ فیل ہوا مجھے. لیکن اس کے بعد پھر مجھے بخار ہو گیا، اور دین آفٹر 22 ڈیز کے بعد جو ہے پھر میری ویژن چلی گئی تھی. میڈم کیا زندگی میں کیا کوئی ریگریٹ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، الحمدللہ. اور یہ جو آپ نے، یہی تو مین مقصد تھا، اسی کرٹیسائز نے تو مجھے یہ اجاگر کروایا کہ بھائی ترس کیوں. زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ڈو اور ڈائی. یا تو آپ کچھ کر لیں یا پھر آپ بیٹھ کے روتے رہیں. تو بس مجھے بھی لوگوں کی یہ کرٹیسزم نے ہی مجھے یہ بتایا کہ زندگی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مایوسی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ زندگی ایک دفعہ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو. تو جب اللہ نے کہا ہے شکر ادا کرو، تو ہم کون ہوتے ہیں گلا شکوا یا شکایت کرنے والے؟ میرا شاید یوں کرنا میڈم کو برا لگ گیا. میڈم میں صرف ایز اے ہیومن بینگ ایک ہمدردی کا اظہار آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو یہی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ ویژولی امپیئرڈ بچہ جو ہے، یا چھوٹا ہو یا پھر مطلب وہ کسی بھی مطلب سٹیج پہ ہو، دیکھیں وہ دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کے باقی سینسز تو ہیں نا. مطلب آپ جیسے باہر جا رہے ہیں، آپ کو سڈن چوٹ لگے گی تو لوگ آپ کا نام بھول جائیں گے، آپ کو جو ہے یہ کہیں گے لنگڑا ہو گیا ہے، بہرا ہو گیا ہے، گنگا ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے سماج کے جو ہیں تھوڑے سے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیبوز بنے ہوئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ایک ویژولی امپیئرڈ بندہ اتنا ہی سنتا ہے جتنا کہ عام انسان سنتا اور سمجھتا ہے. اور مجھے یہ چیز ایسے مطلب مجھے بری نہیں لگی. میں بس آپ کو ایک سوسائٹی کا ایک وہ میسج دے رہی ہوں کہ سوسائٹی ایسا کرتی ہے. اور میں ادھر سے یہی میسج دینا چاہوں گی کہ کسی کو بھی نا آپ بغیر دیکھے سوچے سمجھے بغیر جو ہے نا فوراً سے ریئیکٹ مت کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک ریئیکشن کہیں پہ کسی کو خوشی دے سکتا ہے تو کسی کی دل آزاری بھی کر سکتا ہے. میڈم مجھے یہ بتائیں کہ ایک سبق تو آپ نے ہمارے پروگرام میں دوستی کا دیا ہے، یعنی کہ ایک دوست کو بچاتے ہوئے آپ نے قربانی دے دی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آج بھی وہ دوستیاں، وہ جس طرح پرانے زمانوں میں دوستیاں قائم تھی، آج بھی دوستیاں ہی اسی مطلبی دوست رہ گئے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرے نزدیک جو فرینڈس ہوتے ہیں وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، آپ کے اچھے ویل وشر ہوتے ہیں. اور سب سے اچھی جو دوستی ہوتی ہے نا وہ آپ کے اسلام کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے اور اللہ کے ساتھ ہے. تو جب آپ اپنا راستہ صحیح رکھتے ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، آپ اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں. اگر آپ کسی میں برائی ڈھونڈیں تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر برائی ہے. اگر آپ دوسرے میں اچھائی ڈھونڈیں تو آپ میں اچھائی ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ فلانا بہت برا ہے، تو 2 انگلیاں تو اس کی طرف ہے، باقی 3 تو آپ کی طرف ہے. اور انفارچونیٹلی سائنس یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے میں وہی ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے اپنے اندر ہوتا ہے. آج میڈم ہمیں بہت فل فارم میں نظر آ رہی ہیں، فل باؤنسر ہمیں مار رہی ہیں میڈم. اچھا میڈم یہ مجھے بتائیں کہ جب بینائی چلے گی، خواب تھے آپ کے، بہت کچھ سوچا ہوا تھا، کدھر چلے گی آپ نے، تھوڑا سا ایک مائنڈ میں آتا ہے یار اب میری زندگی کس طرح گزرے گی، کوئی ایسا خیال آیا تھا آپ کے مائنڈ میں؟ ہاں بالکل آیا تھا. ایک نیچرل ہے نا کہ مطلب دیکھیں میری جب نگاہ چلی گئی اور مطلب ایک دم سے سب کچھ نظر آنا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ آہستہ آہستہ جاتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ کوئک آپ کی نگاہ چلی جائے. تو فوراً جیسے کہ آپ لائٹس آن ہے تو ایک دم لائٹس آف کر دیں گے تو سب کچھ ایک دم اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. تو اس ٹائم پہ آپ کے لیے پاس مایوسی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی باتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے مجھے شروع میں ریئیکشن دیا، اس طرح کے ریئیکشنز بھی آتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک ذات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اور وہ پھر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ بھائی نہیں، یہ
یہ صرف دنیا یہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہے. اور تب میں نے اس چیز کا یہ مجھے احساس ہوا کہ بلائنڈس بیسکلی کیا ہیں. بلائنڈس وہ ہوتے ہیں جو کھڑکی پہ پڑے ہوئے پردے ہوتے ہیں, آپ ان کو ہٹا دیں تو روشنی چھن کر کے اندر آ جاتی ہے. تو سیم ایز ہم اپنی زندگی سے جب مایوسی ہٹا دیتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اور کوئی بھی بیماری, کوئی بھی معذوری انسان کے جسم میں نہیں, اس کے دماغ میں ہوتی ہے, صرف اس کو نکال کے باہر پھینکنا ہوتا ہے. تو بس اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ویژولی امپیئرڈ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نہ مجھے کوئی سزا دی ہے, نہ یہ گناہ ہے, نہ یہ بیماری ہے, یہ نہ معذوری ہے, یہ الگ وے آف لائف سٹائل ہے. اور شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہوگا جس کی وجہ سے میری نگاہ گئی. تو بس یہی سوچ تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ میں جس آرگنائزیشن میں بیٹھی ہوں یہاں پہ میں نے پہلے ایز این اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی, ماسٹرز ان انگلش لٹریچر پلس لنگوسٹکس. پھر میں نے بیکن ہاؤس میں بھی جاب کی, ساتھ کے ساتھ میں نے پارلیمنٹ واچ کا ایک پروجیکٹ تھا CPDI کا, وہ کیا. میں خود کراٹے چیمپئن بھی ہوں, میں نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہے, اور آرٹس اینڈ کرافٹ فیشن ڈیزائنر بھی ہوں, اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے میں شیف بھی ہوں اس ٹائم پہ. میڈم اتنے آپ کے پاس ڈیزگنیشن ہیں, سب سے جو اس میں خطرناک ڈیزگنیشن تھا وہ آپ نے جو کراٹوں کا نام لیا نا, وہ میڈم بڑا خطرناک آپ نے. لیکن ویسے مجھے ایسے ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ میرے اپنا جو باڈی لینگویج ہی ہے نا, اس سے ہی لوگ کافی دور رہتے ہیں مجھ سے. اچھا میڈم بتائیں, اس کے بعد بار بار آپ ایک چیز پہ فوکس کر رہی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یا لوگوں نے جو کہنا تھا, یا معاشرے نے جو کہنا تھا. بنائی چلے گی, اپنوں کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں اپنے تو یہی تو فرق ہے اپنوں اور غیروں میں. غیر آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن بدلتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن, لیکن آپ کے ماں باپ, آپ کے بہن بھائی آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے. اور یہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ اگر تھوڑے جیسے آپ بلائنڈ ہوئے ہیں, آپ پریشان ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے گھر والے بھی پریشان ہیں. تو اس کی جھنجھلاہٹ کو یا ان کے رویوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ برا کریں. ان کا بھی ایک سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. گھر والوں کی سپورٹ ہے تو آج میرا پروفائل 220 ملکوں میں چلتا ہے ایز اے لائنس, کیونکہ امریکہ کی جانب سے مجھے شیرنی کا خطاب ملا ہوا ہے, اور انٹرنیشنل لائنس کلب میں پاکستان کی جانب سے فرسٹ سائٹ ایمبیسڈر کے طور پہ کام کرتی ہوں آل اوور دا ورلڈ. اچھا میڈم, غیروں کی آپ نے بات کی, اپنوں اور غیروں میں اب فرق آپ نے بتا دیا ہے, تو غیروں کا رویہ کیسا آپ کے ساتھ تھا؟ کیا کوئی چینج ہوا تھا ایک دم؟ بالکل, میں تو اس میں یہی بات کہوں گی کہ اگر غیر جو ہے میرے ساتھ تھوڑا سا مطلب ایٹیٹیوڈ نہ دکھاتے تو شاید میں اتنا کامیاب بھی نہ ہوتی. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو ہر کوئی یہ کہتا رہے کہ ہاں جی آپ بہت اچھا کر سکتے ہو, تو کہیں نہ کہیں آپ سلو ہو جاتے ہو. آپ کامیاب صرف ان کی وجہ سے ہوتے ہو جو آپ کے بعد تنقید کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے, یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو یہاں پہ میں کہتی ہوں کہ دیٹ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ, بیکاز امپاسبل سیز دیٹ آئی ایم پاسبل. یس میڈم نے ایک بہت بڑا میسیج یہاں پہ دے دیا ہے کہ ہمیشہ آپ کو جب کوئی تنقید کرے نا, آپ کو کرٹیسزم کرے, تو اس وقت پریشان یا آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی, بلکہ آپ نے اس سے کچھ سیکھنا ہے. ایم رائٹ میم؟ ایگزیکٹلی. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, اور کیا کچھ زندگی میں آپ نے کچھ اچھا سیکھا, لرن کیا, مینس کہ کچھ سنگنگ کی طرف آپ کا کوئی رجحان رہا کبھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا تو میں نے بہت اچھا سیکھا. میں نے دونوں طریقوں کی زندگی دیکھی ہے. جب میں نے بس سائٹڈ, ٹھیک ہے, اور اب میری یہ زندگی بھی. جب میں سائٹڈ تھی میں بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتی تھی, مجھے زندگی کی اہمیت نہیں تھی. لیکن اب میں اس لائف کو فلی انجوائے کرتی ہوں, میں ہر ایک لمحے کو انجوائے کرتی ہوں. ہاں میں نے سیکھا سب کچھ, اللہ کا شکر ہے, تھوڑا زیادہ کچھ بھی. میں نے بیکن ہاؤس سے جو ہے میں نے سنگنگ بھی سیکھی تھی, اور مطلب میرا جو میں اسلام آباد جب میں آئی تو مطلب میں نے جب تکوینڈو آرٹ کی ٹریننگ لی تو میں نے اسلام آباد بیکن ہاؤس کے ہی ایک ٹرینر کو بلایا, تو وہاں سے میں نے وہ بھی سیکھا تھا, اور میں نے سنگنگ کمپٹیشن میں بھی پارٹ کیا تھا. لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سیکھیں گے تو اس کو پیشنیٹ بنا کے اپنا پروفیشن بنا لیں گے. تو جیسے ایجوکیشن آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتی ہے, اس طرح کے ہر طرح کے اسکل جو ہیں وہ بھی آپ کی لائف کو چار چاند لگا دیتے ہیں. اپنی زندگی کے لیے کوئی غزل یا اپنی زندگی کے اوپر کوئی اشعار یا کوئی ہمیں سنانا چاہیں گی؟ شعر تو میں نے بہت لکھے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ میری بک بھی ہے پری کی باتیں, اور الحمدللہ میں اس کی 5 بکس جو ہیں وہ میں مطلب یوٹیوب پہ اپلوڈ کر چکی ہوں, سوشل میڈیا پہ. اور میں اگر ایک شعر میں کہنا چاہوں تو آف کورس میں تو ڈیڈیکیٹ کروں گی اپنی فیملی کو, اور ساتھ میں اس ادارے کو جہاں میں بیٹھی ہوں. تو میں نے ایک لکھا تھا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, میں ذرا تھا زمین خاردار کا, مجھے سینچا اس چاہ سے صاحب, میں شجر با کمال بن گیا.
اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں، اکثر ہم نے دیکھا آج ایک بھیک مانگنے کا جو عنصر ہے وہ بہت پایا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ایک کاروبار بن چکا ہے، اور ذرا سی کسی کو معذوری ہوتی ہے، انسان محنت کی بجائے یہ سمجھتا ہے آسانی سے پیسہ کمانا بہت آسان ہے، کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو جانا، تو ان لوگوں کے لیے یا ان خواتین کے لیے جو گھر بیٹھ کے مایوسی کو اپنے دماغ پہ حاوی کر لیتی ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لائف میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ ایک تو آپ کے اوپر جو آزمائش آتی ہے سو آتی ہے، دوسرا جو ہے نا آپ کا سراؤنڈنگ جو ہے نا وہ آپ کو اور زیادہ پیرالائز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہے، کیونکہ دیکھیں ڈسیبلٹیز دو ہوتی ہیں، ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل. ایکسٹرنل کسی کی نظر آ گئی کہ مجھے نظر نہیں آتا تو چلیں لوگ مجبور ہیں مجھے مطلب برداشت کرنے میں یا مطلب کچھ بھی کرنے، لیکن بہت سارے ہماری لائف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انٹرنلی ہٹ ہوتے ہیں، انٹرنلی ان پہ ڈسیبلٹی آتی ہے، اوپر سے لوگ ان کو اور زیادہ زج کرتے ہیں اور زیادہ ان کو پریشان کرتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ دیکھیں پریشانیاں تو زندگی کی خوبصورتی ہے. اگر آپ کے ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہوتا رہے گا تو ہمیں لائف کی قدر نہیں رہے گی. تو اگر کچھ اچھا ہو کچھ برا ہو تو زندگی جو ہے نا واقعی فل آف لائف ہو جاتی ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں، یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بری ہیں، یہ کہہ دو مشکلوں سے میرا خدا بڑا ہے. اللہ کے اوپر آپ بھروسہ رکھیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ زیادہ دیر تک بھی پریشان رہیں گے. زندگی واقعی میں میڈم خوبصورتی کا نام ہے. بہت مطلب میں یہ کہوں نا کہ میں اگر پریشان ہوں بھی نا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، پھر مجھے ایسے اندر سے آواز آتی ہے، اللہ میں یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اپنے رب کی نعمتوں پہ کوئی اعتراض ہے؟ اور کہتے ہیں نا کہ فبی ای اعلیٰ ربکما تکذبان، تو کیا آپ اپنے رب کی کون سی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ساری ہمارے آس پاس خوشیاں رکھی ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ ہم انسان ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے ہم مطلب ان خوشیوں کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی وہ نہیں جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں. زندگی تو تب خوبصورت ہے جب ہم کسی کی آنکھ سے نمی مٹا کے مسکراہٹ لے آئیں. دیٹ از ٹرو لائف. دوسروں کی ہیلپ کریں، آپ کی زندگی خود ہی خوبصورت ہو جائے گی. میں اکثر جب بھی میڈم کے پاس آتا ہوں تو میں مینٹلی بڑا فریش ہو جاتا ہوں. تو میڈم کی باتیں اتنی خوبصورت، اور میڈم کی جس طرح ایک زندگی میں میڈم کا ایک جذبہ ہے، جنون ہے، بس اس کو ہم دیکھتے ہیں تو بس ہم فریش ہو جاتے ہیں. امید کرتے ہیں ناظرین آج کا پروگرام، آج کی ہماری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.